جی اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں عربی سال اول BA، اور اس کا ہم سبق نمبر 17 پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے 16 سبق پڑھ لیے ہیں، اور اس لیکچر کے اندر میں کوشش کروں گا کہ آپ کو سارا چیپٹر جو ہے وہ پڑھا دوں، ترجمہ بھی اور مشق بھی حل کروا دوں۔ تو آپ نے پیشنس سے جو ہے وہ سننا ہے، اور ویڈیو جو ہے وہ کوشش کرنی ہے کہ اسکپ نہ کی جائے۔ من ادباء المسلمین، مسلمان ادیبوں میں سے، تو ان میں سے ہم پہلا پڑھنے لگے ہیں الجاحظ۔ سب سے پہلے اس کا تعارف: ولد الادیب عمر بن بحر الجاحظ، پیدا ہوا ادیب عمر بن جاحظ فی مدینۃ البصرۃ، بصرہ شہر میں۔ کب پیدا ہوا؟ 160 ہجری میں، اور 160 ہجری بنتا ہے 775 عیسوی بنتا ہے۔ کانت البصرۃ، تھا بصرہ، مرکزاً للعلوم العربیۃ، عربی علوم کا مرکز۔ فتلقى الجاحظ اللغۃ، تو جاحظ نے لغت کی، گرامر کی تعلیم حاصل کی، والادب، ادب کی تعلیم حاصل کی، عن العلماء الذین، ان علماء سے، کانوا یجتمعون فی مسجد البصرۃ، جو بصرہ کی مسجد میں اکٹھے ہوتے تھے۔ وبعد ان تعلم، اور سیکھنے کے بعد، علی ایدی علماء البصرۃ، بصرہ کے علماء سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد، سافر الی بغداد، آپ نے بغداد کا سفر کیا، عاصمتی الدولۃ الاسلامیۃ، جو کہ اسلامی حکومت کا جو ہے وہ دارالخلافہ تھا۔ حیث اتصل بکبار العلماء، جہاں وہ بڑے بڑے علماء سے ملا، فی اللغۃ والادب والدین، اور وہ علماء کس شعبے سے تھے؟ لغت، ادب اور دین کے علماء تھے۔ وہناک اعلی شأن الجاحظ، اور وہاں پہ جاحظ کا رتبہ بڑھ گیا، فی الکتابۃ، کتابت میں، مطلب لکھنے میں۔ وبلغ درجۃ کبیرۃ، اور آپ نے بڑا درجہ حاصل کر لیا، بین علماء عصرہ، اپنے دور کے علماء کے درمیان۔ فاتصل بالوزراء، وہ وزراء سے بھی ملا، ودعاہ الخلیفۃ المأمون الی قصرہ، اور خلیفہ مامون نے اسے اپنے محل میں بلایا۔ وعینہ فی دیوان الرسائل، اور اسے دیوان الرسائل، مطلب کہ خط و کتابت کا جو شعبہ ہے وہاں پر مقرر کر دی۔ وعینہ فی دیوان الرسائل، اور جاحظ کو اس نے خط و کتابت کا جو شعبہ ہے وہاں پر مقرر کر دیا۔ وقد عمل، اچھا یہ جو انڈر لائن ہائی لائٹ میں نے چیزیں کی ہیں، نمبر 1 نمبر 2، تو آپ بھی اسے ہائی لائٹ کر لیں کیونکہ یہ کویسچن کے جواب ہیں، ٹھیک ہے۔ وقد عمل الجاحظ وهو صغیر، اور جاحظ نے کام کیا جب وہ چھوٹا تھا، بسبب موت والدہ، اپنے والد کی موت کی وجہ سے، وکان یبیع الخبز، اور وہ روٹی بیچا کرتا تھا، والسمک، اور مچھلی، ولکنہ کان یشتری، اور وہ خریدا کرتا تھا، بمالہ القلیل، اپنے تھوڑے سے مال سے، کتباً وکراسات، کتابیں اور کاپیاں، نوٹ بکس خریدا کرتا تھا، کتابیں خریدا کرتا تھا، لأنہ تعلق بالقراءۃ، کیونکہ اس کو پڑھنے کا شوق تھا۔ وَيَظْهَرُ أَنَّ أُمَّهُ، اور ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی والدہ جو تھی، لم ترضى عن حبه للكتب، کتابوں سے اس کی محبت کو پسند نہیں کرتی تھی، والدلیل علی ذلک، اور اس بات کی دلیل جو ہے، تلک القصہ، وہ واقعہ ہے، التی تقول، جو وہ بیان کرتی ہے۔ راجع الجاحظ یوما الی البیت، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جاحظ اپنے گھر میں واپس آیا، وطلب من امہ ان تقدم له طعاما، اور اس نے اپنی والدہ سے کھانا مانگا، فقدمت له طبقا به کراسات، تو اس کی والدہ نے اسے
وہ ٹوکرا پیش کر دیا جس میں نوٹ بکس پڑی ہوئی تھیں، مطلب کہ ٹوکری کے اندر روٹی رکھنے کی بجائے کتابیں اور نوٹ بکس رکھ کے اس کے سامنے پیش کر دیں۔ فقال لہا، تو جہاز نے اس سے کہا، ما ھذا، یہ کیا ہے؟ قالت، اس نے کہا، ھذا ھو الذی تجیء، یہ وہی ہے جو تو لایا کرتا تھا۔ فغادر البیت وہو یشعر بالحزن، تو وہ گھر سے ناراض ہو کے چلا گیا، وہو یشعر بالحزن، اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ وجلس فی المسجد، وہ مسجد میں بیٹھ گیا۔ فلما رآہ یونس بن عمران، جب اسے یونس بن عمران نے دیکھا تو سألہ، اس نے اس سے پوچھا، ما شانو کا، کیا معاملہ ہے؟ فحدثہ الجاہز بما فعلت امہ، تو جاہز نے اسے بتایا جو اس کی والدہ نے اس سے کیا تھا۔ فاخذہ یونس الی منزلہ، یونس اسے اپنے گھر لے گیا۔ وقدم الیہ طعام، اور اسے کھانا دیا۔ وآتاہ 50 دینارا، اور اسے 50 دینار دیے۔ ذهب الجاہد الی السوق، تو جاہز، یہ دیکھیں یہ 6 نمبر لکھا ہوا ہے اور یہ 5 نمبر لکھا ہوا ہے، یہ آپ بھی لکھ لیں ایسا ہی۔ ذهب الجاہد الی السوق، جاہد بازار کی طرف گیا۔ واشترى دقیقا وطعاما، اور اس نے آٹا اور کھانا خریدا۔ وعاد الی دارہ، اور اپنے گھر واپس آ گیا۔ سعیدا، خوشی خوشی، بما اشتراہ، جو کچھ اس نے خریداری کی تھی۔ فلما رأت امہ ذلک، جب اس کی والدہ نے یہ دیکھا، قالت، اس نے کہا، من این لک ھذا، یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ اجابہ، اس نے جواب دیا، من الکراسات التی قدمتھا لی، یہ سارا کچھ انہی نوٹ بکس سے آیا، کتابوں سے آیا جو آپ نے میرے سامنے پیش کی تھیں۔ کان الجاہد یحب القراءۃ فی کل علم و فن، جاہز کو ہر علم و فن کے بارے میں پڑھنے کا یحب شوق تھا یا پسند کرتا تھا۔ اذا وقع فی یدہ کتاب، جب اس کے پاس کوئی کتاب آ جاتی، ظل یقرأہ من اولہ الی آخرہ، تو اس کو شروع سے آخر تک پڑھنا شروع کر دیتا۔ وصار یکثر من السفر، اور وہ بہت زیادہ سفر بھی کیا کرتا تھا۔ لیقابل العلماء، تاکہ وہ علماء سے مل سکے۔ یبحث معہم بعد المسائل اللغویۃ، اور وہ ان سے بعد لغوی مسائل کے بارے میں پوچھ سکے۔ وکان یستقبل الاعراب فی بیتہ، اور وہ اعرابیوں کا اپنے ہاں استقبال بھی کیا کرتا تھا۔ اعرابی مطلب گاؤں کے رہنے والے بدو، کیونکہ ان کی لغت جو ہے بڑی اچھی ہوتی ہے، تلفظ بڑا اچھا ہوتا ہے۔ جیسے گاؤں کے رہنے والے لوگ جو ہیں ان کی پنجابی بڑی زبردست ہوتی ہے، اسی طرح عرب کے جو دیہات ہیں وہاں رہنے والے لوگوں کی عربی بڑی اچھی ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ عرابیوں کا استقبال کیا کرتا تھا اپنے گھر میں۔ لیسألوا عن معنی کلمتی او صحت خبر، تاکہ وہ کلمے کے مطلب کو پوچھ سکے، کسی خبر کی صحت کے بارے میں جان سکے۔ کما کان یحفظ کثیرا من الشعر والاخبار، اور اسی طرح جاہز کو بہت سے اشعار اور خبریں یاد تھیں۔ وَيُعْتَبَرُ الْجَاهِدُ مِنْ أَعْظَمِ الْأُدَبَاءِ، اور جاہز کو بڑے بڑے ادیبوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ وَقَدْ جَمَعَ فِي كُتُبِهِ وَرِسَائِلِهِ وَمُقَالَتِهِ، اور آپ نے اپنی کتابوں میں، اپنے رسائل میں، اپنے مقالجات میں کل انواع ثقافتی، ہر قسم کی ثقافت کو جمع کر دیا ہے۔ والمعرفت فی عصرہ، اور اپنے دور کی پہچان معرفت بھی دے دی ہے، چاہے وہ عربی ہو، ہندی ہو، فارسی ہو یا یونانی ہو۔ ولم یترک موضوعا اجتماعیا، اور انہوں نے کوئی بھی موضوع چاہے وہ اجتماعی ہو، ثقافتی ہو، ادبی ہو، اس کو نہیں چھوڑا۔ الا کتب فیہ، مگر اپنی کتاب میں اسے لکھا ہے۔ وقد ترک لنا ثروۃ ادبیۃ ولغویۃ، اور جاہز نے ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ادبی لغوی چھوڑا ہے۔ تعتبر صحۃ صحیحۃ، جسے بہت اچھی صحت خیال کیا جاتا ہے۔ للحیات فی ذلک العصر، اس دور کی زندگی کے لیے۔
فَأَلَّفَ أَكْثَرَ مِن 300 کتابٍ، اس نے جو ہے وہ 300 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، فی اللغتی والعلمی والادبی، لغت میں، علم میں اور ادب کے بارے میں. وَمِن کتبہ المعروفتی، کتاب اور آپ کی مشہور کتابوں میں سے ایک کتاب ہے البیان والتبیین، وکتاب البخلاء وکتاب الحیوان، یہ کتابوں کے نام ہیں. وکان الجاہد یحب ان یدخل الفقاہۃ فی اسلوبہ، اور اسی طرح جاہد جو ہے وہ اپنے اسلوب میں مزاح کو بھی شامل کرنا پسند کرتا تھا، بین الحین والحین، کبھی کبھار. وحدث الجاہد عن نفسہ قال، اور جاہد اپنے بارے میں ایک واقعہ بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے ما ضحک علی احد مثل امرأتین، میرے اوپر 2 عورتوں سے زیادہ کوئی نہیں ہنسا. رأیت احداہما، ان میں سے ایک عورت ایسی تھی جس کو میں نے فی السوق، جسے میں نے بازار میں دیکھا. وکانت طویلۃ جدا، اور وہ کافی لمبی تھی. وکنت علی الطعام، اور میں کھانا کھا رہا تھا. فمرت امامی، وہ میرے سامنے سے گزری. واردت ان اضحک معہا، اور میں نے چاہا کہ میں اسے ہنسی مزاح کروں. فقلت، میں نے کہا انزلی کلی معنا، نیچے اترو اور میرے ساتھ کھانا کھاؤ، ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ. فقالت، اس نے کہا تعال، تم اوپر آؤ. انت الی فوق، تم اوپر آ جاؤ. حتی ترد دنیا، تاکہ دنیا دیکھ سکو. مطلب کہ جہاز کا قد چھوٹا تھا، اس عورت کا قد لمبا تھا. ابھی دیکھیں، یہ جہاز جو ہے نیچے بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، اور عورت کو اوپر اپنا چہرہ کر کہتا تم نیچے آگے میرے ساتھ کھانا کھاؤ. تو عورت اس سے کا، کیونکہ قد چھوٹا تھا، لہذا عورت اس سے کہتی تم اوپر آ جاؤ تاکہ دنیا دیکھ سکو. اچھا جی، اسی دوسرا واقعہ ہے. وَأَمَّا الْأُخْرَىٰ فَإِنَّهَا، کہتا دوسرا واقعہ یہ ہے کہ فَإِنَّهَا أَتَتْنِي، ایک عورت میرے پاس آئی. وَأَنَا عَلَىٰ بَابِ دَارِي، اور میں اپنے گھر کے دروازے پر تھا. فقالت، اس نے کہا لِی عِنْدَكَ حَاجَةٌ، مجھے تجھ سے کام ہے. وَأَنَا أُرِيدُ أَن تَمْشِي مَعِي، اور میں چاہتی ہوں کہ تو میرے ساتھ چلے. فَصِرْتُ مَعَهَا إِلَىٰ، تو میں جو ہے وہ خوشی خوشی اس کے ساتھ چلا. ان اتت بی الی سائغ، اور وہ مجھے ایک سنار کے پاس لے آئی. فقالت لہو مثل ھذا، اب اس عورت نے اس سنار سے کہا اس جیسا. وانصرفت، اور چلی گئی. فسألت السائغ، میں نے سنار سے پوچھا ان قولھا قالا، اس کے بات کے بارے میں. فقالہ، تو اس سنار نے کہا انہا اتت الی بفض، یہ عورت میرے پاس ایک چاندی کی انگوٹھی لے کر آئی تھی. وامرتنی ان اجعل علیہ صورت الشیطان، اور اس نے مجھے کہا تھا اس کے اوپر شیطان کی تصویر بنا دو. فقلت، میں نے کہا یا سیدتی، اے محترمہ، ما رأیت الشیطان، میں نے تو شیطان دیکھا ہی نہیں. فاتت بکا، تو وہ تجھے لے آئی. مطلب میں نے شیطان نہیں دیکھا تو وہ تجھے لے آئی ہے. لیکن یہ تھا اسٹوڈنٹ اس کا ترجمہ. تو اب ہم چلتے ہیں اس کے سوالات کی جانب. تو میرا خیال ہے کہ آپ نے وہ جو ہائی لائٹ کیا ہے، ہائی لائٹ آپ نے کر لیا ہوگا سارا، تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس سوال کا کون سا جواب ہے. تو یہ ہائی لائٹ آپ نے 8 سوال ہیں، تو 8 کو میں نے، آپ ویڈیو پاز کر کے دوبارہ لگا سکتے ہیں. اینہ دارالس الجاہد، جہاز نے کہاں پڑھا تھا، تو میں نے وہ نشان لگایا ہوا ہے. جہاز نے بصرہ کی مسجد میں پڑھا تھا. ماذا واللہ الخلیفہ المامون، خلیفہ مامون نے اسے کہاں مقرر کیا تھا، تو یہ دیکھیں اینو فی دیوان رسائل، یعنی کہ خط و کتابت کے شعبے میں اسے مقرر کیا گیا تھا. اس کے بعد آگے ہے لماذا عمل وهو صغیر، اس نے کیوں کام کیا تھا جب وہ چھوٹا تھا، کیونکہ ان کے والد فوت ہو گئے تھے. فیما کان ينفق مالہ، اپنا مال کہاں خرچ کرتا تھا، کتابیں خریدنے میں، کاپیاں خریدنے میں. لماذا غادر البیت حزینا، وہ گھر سے ناراض ہو کے کیوں چلا گیا تھا، لأن امہ قدمت له طبقا به کراسات، کیونکہ اس کی امی نے اسے ٹوکریوں سے بھرا، کاپیوں سے بھرا ٹوکرا اس کے سامنے پیش کر دیا تھا. تو یہ 5ویں سوال کا جواب ہے. تو 6واں سوال ہے کیف ساعدہ یونس بن عمران، یونس بن عمران نے اس کی مدد کیسے کی تھی، تو کیسے کی تھی، تو یہ دیکھیں قدم علیہ طعام آتاہ 50 دینارا، 6 سوال کا جواب. ٹھیک ہو گیا.
اس کے بعد آگے ہے کیفا مادہ قالت بعد ان عودت من الصبح، جب وہ بازار سے واپس آیا تو اس کی ماں نے کیا کہا تھا جی؟ قالت من این لک ھذا، اس نے کہا تھا یہ تیرے پاس کہاں سے آیا ہے؟ آگے کم کتاباً الفا الجاہز، جہاز نے کتنی کتابیں لکھی ہیں جی؟ کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ یہ اس کا جواب الفا اکثر من ثلاثی میاتی کتابیں، 300 سے زیادہ کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ یہ تھا جی پہلا سوال، تو اس کا جواب میں نے دے دیا۔ اب آ جاتے ہیں تدریب الثانی کی جانب۔ تو خالی جگہ ہے، خالی جگہ خود یاد کیجیے گا۔ تو والد الجاہز سنہ، یعنی کہ ولد الجاہز سنہ، جہاز پیدا ہوا تھا کا 160 ہجرہ، مطلب 160 ہجری میں جاہز پیدا ہوا تھا۔ کانت بغداد عاصمۃ الدولۃ الاسلامیہ، بغداد دولت اسلامیہ کا دارالخلافہ تھا۔ اس کے بعد آگے ہے جی اخذ الجاہد الدنانیر وذهب الى السوق، جہاز نے دینار پکڑے اور بازار گیا، جہاں سے اس نے کیا خریدا تھا؟ دقیقاً و طعاماً، آٹا اور کھانا۔ کان الجاہز، جہاز کیا تھا جی؟ عالماً تھا، فی اللغۃ والادب، لغت اور ادب میں عالم تھا۔ اس کے بعد التدریب الثالث، کہتا ہے جی مترادف آپ نے لکھنے ہیں، تو میں نے لکھے ہیں جامع کیا ہوتی ہے؟ مسجد ہوتی ہے۔ درسہ مطلب تعلیم، جہاں تعلیم۔ قابلہ اتصل ملنا، ارتفع اعلیٰ مطلب بلند ہونا، احبہ مطلب محبت ہونا، تعلق ہونا۔ اس کے بعد یہاں پہ اس نے کہا ہے عکس آپ نے لکھنے ہیں، تو سرور مطلب سرور خوشی ہوتی ہے، حزن غمگین، وقفہ ذہبہ، اجابہ سالہ جواب دیا، سوال پوچھا۔ اخذ منہ آتاہ، یعنی کہ لینا، اور آتا دینا۔ الحیات مطلب کہ زندگی، انصرافہ مطلب پھر جانا۔ اصل میں اس نے کہا ہے کہ آخری فقرے سے جو ہے آپ نے لینے ہیں، اس لیے آخری فقرے میں انصرافہ ہی بنتا ہے، نظروں سے اوجھل ہو جانا مطلب چھپ جانا، جو چھپ جائے وہ فوت ہو جاتا ہے نا۔ تو اس کے بعد آگے تدلیب الخامس ہے، تو یہاں بھی آپ نے السعادۃ مترادف کہتا ہے جی خالی جگہ جو ہے پر کرنی ہے، 4 آپشن دیے گئے۔ السعادۃ ہی الشعور، یعنی کہ خوشی ایسا شعور ہے، بالسرور یعنی کہ خوش نصیبی جو ہے خوشی والا شعور ہوتا ہے۔ المال هو الشیء الذی، مال وہ چیز ہے کہ جس سے نشتری بھی ما نحتاجہ من اشیاء، جس سے ہم خرید سکتے ہیں ہر وہ چیز جو ہم جن کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ العرابی هو الشخص الذی، عرابی وہ شخص ہوتا ہے یعیش فی الصحراء، جو صحرا میں رہتا ہے۔ تدریب السادس ہے، یہ کچھ سوالیہ نشان ہیں آپ کو دیے گئے ہیں، سوال استفہام جمل، یعنی کہ کلمات استفہام ہیں جن سے سوال پوچھا جاتا ہے اور وہ آپ نے لگانے ہیں۔ یہ دیکھیں الدلیل علی ان ام الجاہد لم ترضى ان تعلق ابنها بالکتب، کا کیا دلیل ہے کہ جہاز کی والدہ کتابوں سے اس کی محبت کو پسند نہیں کرتی تھی۔ اس کے بعد ہے ماذا طلب الجاہد من امہ، جہاز نے اپنی والدہ سے کیا مانگا تھا۔ اس کے بعد کیف غادر الجاہد البیت، جہاز کیسے گھر سے ناراض ہو کے چلا گیا۔ کم دینار اخذ الجاہد من یونس، کتنے دینار جہاز نے یونس سے لیے تھے۔ حل کان الجاہد یحب الفکاہہ، کیا جہاز مزاح پسند کرتا تھا۔ اس کے بعد ہے جی اگلی مشق التدریب السابع، تو یہ لفظ آگے پیچھے کر کے دیے گئے ہیں، تو آپ نے لفظوں کو سیدھا کرنا ہے، 3 لائنیں ہیں، سیدھا کرنا ہے تاکہ پورا ایک واقعہ بن جائے۔ تو یہ لفظ میں نے سیدھے کر کے آپ کے سامنے رکھے ہوئے ہیں، یہ چیک کر لیں، یہ اسکرین شاٹ لے لیں اور اس کو پھر آپ خود حل کریں۔ ترجمہ میں نے کر دیا ہے، ترجمہ وہی ہے جو چیپٹر والا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا جو سوال ہے وہ لائنیں آگے پیچھے کر کے دی گئی ہیں، آپ نے ان لائنوں کو سیدھا کرنا ہے تاکہ واقعہ بن جائے۔ تو یہ دیکھیں، یہ لائنیں میں نے سیدھی کی ہیں، تو دیکھیں پہلے نمبر پہ جو لائن آنی ہے وہ میں نے لکھی ہے، پہلے نمبر پہ یہ تیسری لائن ہے، پھر یہ والی 2 3 4 5 6 اور یہ 7، آپ ان کو ترتیب سے لکھ دینا ہے نمبر وائز تاکہ پورا واقعہ بن جائے۔ آخری جو ہے وہ ہے تدریب السابع، تا سے 9ویں مشق ہے،
تو جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ابھی اسی سال پیپر دینے ہیں، جن کے پاس صرف چند دن ہیں، وہ چاہے اس سوال کو سکپ کر دیں، لیکن جنہوں نے اگلے سال پیپر دینے ہیں، جن کے پاس ٹائم ہے، وہ اس سوال کو تیار کر لیں۔ مطلب جہاز کے بارے میں چند لائنیں لکھنی ہیں ان لفظوں کو استعمال کر کے، ٹھیک ہے؟ تو یہ میں نے چند لائنیں جو ہیں وہ لکھ دی ہیں، مشق نمبر 9۔ تو اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، میں پڑھ دیتا ہوں۔ یعتبر الجاہز من آدم الادباء لأنہ تعلق بالقراءۃ وجمع فی کتبہ ورسائلہ ومقالتہ کل انواع الثقافۃ والمعرفۃ فی عصرہ، وقد ترک لنا ثروۃ ادبیۃ ولغویۃ واسعۃ، فألف اکثر من 300 کتاب فی اللغۃ والعلوم والادب۔ مطلب یہ 20 نمبر کا کویسچن آپ کو آ سکتا ہے، مطلب کہ آخری جو سوال ہوتا ہے وہاں یہ آ سکتا ہے۔ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں اور اس کو، جن کے پاس ٹائم ہے وہ اس کو ضرور یاد کر لیں۔ تو جی اسٹوڈنٹ، یہ تھا آج کا سبق۔ میں نے آج آپ کو چیپٹر نمبر 17 یہ مکمل کروا دیا ہے، تو ہوپ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ مزید اگر کوئی کمنٹس ہو تو ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔